بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 7 محرم الحرام 1443 ہجری 16 اگست 2021 کو شہر سکھر میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کی بے حرمتی کی گئی، آپ کی گستاخی کی گئی، اور جب گستاخی کی اطلاع ہوئی تو الحمدللہ سنیوں نے وہاں پر احتجاج کیا۔ سنیوں پر دوسری جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا، لیکن بحمدہ تعالی غیور سنی نوجوان وہاں پر ڈٹے رہے۔ ہمارے کئی ایک دوستوں کو چوٹیں لگیں۔ حضرت قبلہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی زخمی ہوئے، اور بندہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوا۔ بعد ازاں رینجرز کے کرنل صاحب بھی آگئے اور سکھر کے ایس ایس پی صاحب بھی آگئے، اور آ کر انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ جن لوگوں نے جس شخص نے بھی یہ گستاخی کی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے، اور حسب وعدہ وہ ایف آئی آر کاٹی بھی گئی، اور جنہوں نے سنی علماء پر، سنی عوام پر پتھراؤ کیا ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جسے پورا کیا گیا۔ لیکن اہل سنت کی طرف سے اس معاملے کو یہیں نہیں چھوڑا گیا۔ لاہور کے اندر حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، مفتی چمن زمان صاحب قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 11 محرم الحرام کو گھوٹکی مدنی مسجد میں حضرت مولانا حافظ محمد اشرف سعیدی صاحب نے یہ قرارداد بھی پیش کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں جو شخص ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اس قرارداد کے اندر شامل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی صحابی کا کوئی بھی گستاخی کرے گا ہم سب اس کے خلاف ہیں۔ آپ سب میری اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا جواب انشاءاللہ۔ 12 محرم الحرام کو استا محمد میں حضرت قبلہ سید السادات پیر سید آصف علی شاہ صاحب جیلانی نے مذمتی قرارداد بھی پیش کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی صرف ملک پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں تحریک عظمت آل و اصحاب کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس گستاخیوں کے سلسلے کو لگام دی جائے، اور سکھر کے اندر جس شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اس تک جلد از جلد پہنچا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ 12 محرم الحرام 1443 ہجری کو حضرت مولانا مفتی قاری ساجد صاحب نے اپنے جامعہ کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا مرکزی تنظیمات اہل سنت کا، اور سکھر سے 40 تنظیمات نے اس میں شرکت کی، اور اس میں قرارداد بھی پیش کی گئی، اور حکومت وقت سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ جو شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی میں ملوث ہے اس تک جلد از جلد پہنچا جائے اور اسے قرار باقی سزا دی جائے۔ اہل سنت نے نہ تو یہ مسئلہ چھوڑا ہے اور نہ ہی اسے چھوڑیں گے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اپنانا ہمیں پسند نہیں، اور نہ ہی اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو اصل مجرم ہے اس تک ہم نہ پہنچ پائیں اور ملک کے اندر، شہر کے اندر ہم فساد بپا کر دیں، امن و امان کو تباہ کر دیں۔ یہ طریقہ نہ تو قانونی طور پر درست ہے اور نہ ہی شرعی اور اسلامی طور پر درست ہے۔ مرکزی تنظیمات اہل سنت کے اجلاس میں شرکاء نے اور غیور سنیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، لیکن طریقہ وہ اختیار کریں گے کہ جس طریقے سے اصل مجرم پکڑا جائے، جس نے گستاخی کی ہے وہ پکڑا جائے، نہ یہ کہ اصل مجرم فرار ہو جائے اور ملک اور شہر کا امن تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ طریقہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے گا، نہ تو مرکزی تنظیمات اہل سنت کے عہدیداران اس بات کے قائل ہیں اور نہ ہی اس کی قیادت اس بات کی قائل ہے۔ اسی دوران مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ اس واقعہ سے متعلق مولوی اشرف دجالی نے بھی کوئی ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، لیکن مصروفیات کی بنیاد پر میں وہ ویڈیو کلپ نہیں دیکھ سکا۔ آج مجھے کسی دوست نے دکھایا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور اس شخص پر افسوس بھی ہوا۔ حسنہ ہنجار نے سکھر کی قیادت پر یہ الزام لگایا
کہ انہوں نے جامعہ انوار مصطفیٰ میں بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر لیا ہے۔ جامعہ انوار مصطفیٰ جو معاہدہ وہاں پہ ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اس پہ زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جامعہ انوار مصطفیٰ میں بیٹھ کر کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ رینجرز کی طرف سے کرنل صاحب آئے اور سکھر کے SSP صاحب آئے اور شیعہ علماء آئے۔ شیعہ علماء نے آ کر اس واقعہ کی مذمت کی۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی قسم کا معاہدہ جامعہ انوار مصطفیٰ میں ہوا ہو، یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ میں مولوی اشرف دجالی کو کہوں گا کہ اگر تم اس معاہدہ کے معاملے میں سچے ہو تو اس معاہدہ کے ثبوت دکھاؤ۔ تم نے ویڈیو کلپ جاری کر دیا اور اس معاہدہ کی مذمت بھی کی، تم نے کہا میں معاہدہ مسترد بھی کرتا ہوں، تو تم سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ کہاں پر ہے؟ اس کے ثبوت کہاں پر ہیں؟ تم نے اہل سنت کی قیادت پر بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے جامعہ انوار مصطفیٰ میں بیٹھ کر کسی قسم کا معاہدہ کر لیا، تو میں تم سے اس معاہدہ کے ثبوت مانگتا ہوں کہ تو دکھا کہ اس کے ثبوت کہاں پر ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تو اس کے ثبوت تا قیام قیامت پیش نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ انوار مصطفیٰ میں کسی طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ البتہ 17 اگست کو ایک اتحاد ضرور ہوا، لیکن نہ تو وہ جامعہ انوار مصطفیٰ کے محتمم حضرت قبلہ جانشین رفیق ملت مفتی محمد عارف سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے کیا گیا، نہ ہی میری طرف سے کیا گیا۔ وہ جو اتحاد ہے وہ مولوی اشرف دجالی کی ممدوح مفتی ابراہیم صاحب کی طرف سے ہوا۔ اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم آپس میں الحمدللہ بھائی بھائی ہیں۔ ہم تمام اہل سنت اہل تشیع حضرات عزاداری میں سبیلوں میں ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین کرام، یہ وہی مفتی ابراہیم صاحب ہیں کہ جب مولوی اشرف دجالی نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی، اس گستاخی کے بعد کچھ مولویوں نے اشرف دجالی کی حمایت کی تھی، اور مولوی اشرف دجالی نے ان کے شکریہ کے لیے ویڈیو کلپس بھی جاری کیے تھے، اور اسی مولوی اشرف دجالی نے مفتی ابراہیم صاحب کی حمایت کی وجہ سے ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا ایک ویڈیو کلپ کے اندر۔ اس سلسلہ میں اس بحث کے آغاز کے اندر ہی بڑا جامع فتویٰ تحقیق سے تحریر کیا۔ سکھر سے شیخ الحدیث مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، آپ نے ایک بھرپور اجلاس کے ذریعے سے اس موقف کو اجاگر کیا۔ رب ذوالجلال ان سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اگر اتحاد کیا تو مفتی ابراہیم صاحب نے کیا، مفتی محمد عارف سعیدی صاحب، جامعہ انوار مصطفیٰ اور میں نے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کیا۔ ہم نے یہ ضرور کیا کہ اپنے لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے قانونی طریقہ اپنایا جائے، فسادات کو ہوا نہ دی جائے، امن کو برباد نہ کیا جائے، یہ تاکید تو ہم نے ضرور کی۔ لیکن ہم کسی سے اتحاد کر لیں، الحمدللہ ہمارے دامن پر اس قسم کا کوئی داغ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اتحاد کیا مفتی ابراہیم نے، اور مولوی اشرف دجالی نے جامعہ انوار مصطفیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، حضرت قبلہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اہل سنت کی جو غیور قیادت ہے، جو لوگ وہاں پر پتھراؤ میں زخمی ہوئے، تو مولوی اشرف دجالی ان پر یہ الزام لگا رہا ہے، ان پر یہ بہتان باندھ رہا ہے کہ ان حضرات نے بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر لیا، اور اس کے ساتھ اس شخص نے اہل سنت کی قیادت کے بارے میں کہا کہ بدھو قیادت، بدھو رہنما۔ ناظرین کرام، اس وقت قائدین میں بعض سادات بھی موجود تھے۔ اس شخص نے ان سادات کو بھی بدھو کہا، علماء اہل سنت کو بھی بدھو کہا، لیکن ہم اس سے یہ شکوہ نہیں کریں گے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ چھوڑا، ان کی گستاخی کی۔ ان کی گستاخی یہ کر سکتا ہے تو ان کی اولاد، سادات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو روحانی ورثاء ہیں، ان کی گستاخی یہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اس نے کہا جی میں اس معاہدہ کو مسترد کرتا ہوں، تو پہلی بات میری مولوی اشرف دجالی کے سر پر ادھار ہے، قرض ہے، میرا اس پر پہلے بھی بہت سا ادھار ہے، بہت سا قرض ہے، ان میں یہ بھی اضافہ وہ شامل کر لے کہ اگر جامعہ انوار مصطفیٰ میں کسی قسم کا معاہدہ ہوا تو اس کے ثبوت مہیا کرے، اس کے ثبوت پیش کرے
انشاءاللہ رب العالمین اس کا ثبوت وہ ہرگز پیش نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس معاہدہ کو مسترد کرتا ہوں۔ مجھے حیرت ہے اس شخص کی عقل پہ، اس شخص کی بیوقوفی پہ۔ اگر بالفرض معاہدہ یہاں پر ہوا تو معاہدہ جن کے بیچ ہوا وہ معاہدہ مسترد کرتے ہیں، یا تیسرا آدمی اٹھ کر کہے گا میں معاہدہ مسترد کرتا ہوں؟ جامعہ انوار مصطفیٰ جو معاہدہ وہاں پہ ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس صلح کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں بھئی تو کون، میں خام خواہ۔ اگر بالفرض یہاں پر کوئی معاہدہ ہوا جامعہ انوار مصطفیٰ کے اندر اور الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن بالفرض اگر ہوا تو جن کے بیچ ہوا معاہدہ ان کا ہے، تو تیسرا آدمی کون ہے جو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مسترد کر رہا ہوں؟ تمہاری عقل اور تمہارے علم کا یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کے بیچ معاہدہ ہوا بالفرض اگر ہوا نہیں ہے تو بات ان کے معاہدہ کی ہے، تو اتنے دور بیٹھ کر کون سا معاہدہ مسترد کرے گا؟ ناظرین کرام، تیسری بات اس نے یہ کی کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا اگر ان میں کوئی کمزوری ہے تو یہ مسئلہ ہمارے حوالے کریں، ہم حل کریں گے۔ آپ سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر ان لوگوں میں کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمیں اپنا مسئلہ دے دیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا، الحمدللہ سکھر کی سرزمین ابھی بانج نہیں ہوئی، یہاں اہل سنت موجود ہیں، اور انشاءاللہ رب العالمین جس نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم فساد کو ہوا دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن کو برقرار رکھتے ہوئے قانونی طریقے سے انشاءاللہ رب العالمین اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اسے بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اور اس بات کا اندازہ مولوی اشرف دجالی کو بھی ہونا چاہیے، اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی، ہم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ رب العالمین چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گستاخ کا ہم پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے گستاخی کی انشاءاللہ اسے بھی کبھی معاف نہیں کریں گے، اسے بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے الحمدللہ سکھر کے اندر غیور سنی ابھی موجود ہیں، سکھر کی زمین بانج نہیں ہوئی کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو جائے تو یہ لوگ حل نہ کر سکیں اور معاملے کو فیس نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ رب العالمین سکھر اور سندھ کی سرزمین میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کرام کے دفاع کے لیے۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فساد میں اضافہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق یہ مسئلہ انشاءاللہ رب العالمین حل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہماری نگاہ میں وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی لعنتی ہیں۔ اسی طرح تو نے یعنی مولوی اشرف دجالی نے جگر گوشہ رسول کی گستاخی کی، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ مجرم، ایسی جگر گوشہ رسول کا گستاخ مجرم، جیسے سیدنا فاروق اعظم کا گستاخ لعنتی، ایسی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا گستاخ لعنتی۔ تم اس مسئلہ کو کیا حل کرو گے جبکہ تمہارا اپنا دامن داغدار ہے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کی گستاخی کی، حضرت سیدنا خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی گستاخی کی، معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ بولا کہ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے ادا کیا، معاذ اللہ انہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے ستارے کو اپنا رب کہا ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، مولوی اشرف دجالی تیرا اپنا دامن داغدار ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لے کر اہل سنت کی صفوں میں دوبارہ گھسنے کی کوشش مت کر۔ اہل سنت اہل ادب ہیں اور تو بے ادب ہے، تو گستاخ ہے، تجھے اہل سنت ٹھوکر مار چکے ہیں، تجھے ریجیکٹ کر چکے ہیں، لہٰذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تم سے کوئی بھی حل نہیں کروائے گا۔ اور تیسری بات، تو کسی مسئلے کو کیا حل کرے گا؟ تو ہمیشہ اپنے شاگردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے لودھنا کی سرزمین، اس سے پہلے تم نے گاڑی کے اوپر چڑھ کے بازو لہرا لہرا کر
تم نے مناظرے کے چیلنج کیے تھے، اور پھر جب میں نے مناظرے کے چیلنج کیا تو 15 دن تک لوگوں نے تیرا چہرہ کیا دیکھنا تھا، تیرا اسٹوڈیو بھی تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس وقت بھی تو شاگردوں کے پیچھے چھپا، تو شاگردوں کے پیچھے چھپ۔ تمہارا کام یہ ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تو میدان میں آئے۔ اس لیے الحمدللہ سکھر کے اندر لوگ موجود ہیں، سکھر کے اندر غیور سنی موجود ہیں، یہ اپنے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ تم جیسے شخص کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، تم جیسے گستاخ کی ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ تیرے ذریعے سے کوئی مسئلہ حل کروائیں گے۔ تیرے ذریعے سے کوئی مسئلہ نہ کوئی حل کروائے گا، نہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم کوئی مسئلہ حل کر سکو۔ تم صرف اور صرف شاگردوں کے پیچھے چھپتے ہو۔ جس کی جتنی اوقات ہو اس کو اتنی بات کرنی چاہیے۔ تم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر صرف بڑکے مار سکتے ہو، کبھی کشمیر میں اپنے فوجی بھیج رہے ہو، کبھی ترکی میں 5 لاکھ بندے بھیج رہے ہو۔ یہ باتیں تم صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سکتے ہو، لیکن جب میدان عمل میں آنا پڑتا ہے تو پھر تجھے کوئی نہیں دیکھتا، پھر تو شاگردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تم یہ کر سکتے ہو، تم صرف اتنا کرو، تمہیں سکھر کا مسئلہ حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہاری حیثیت ہے کہ سکھر کا مسئلہ حل کرو۔ سکھر کے اندر مفتی محمد عارف سعیدی صاحب اور اہل سنت کی غیور قیادت موجود ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کا پیچھا ہرگز نہ چھوڑا جائے گا۔ اور میں آخر میں ناظرین کرام کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ 17 اگست کو جس اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بارے میں مولوی اشرف الدجالی کی زبان نہیں کھلی، لیکن 16 اگست کو کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنے پاس سے بہتان باندھ کر اہل سنت کی غیور قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 16 اگست کو جن حضرات نے احتجاج کیا تھا، جن لوگوں نے پتھروں کو فیس کیا تھا، جو لوگ زخمی ہوئے تھے، ان میں ایک میں تھا، اور انہی میں حضرت قبلہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب تھے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی وجہ سے، صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے، حضرت سیدنا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی وجہ سے میں اس شخص کو، مولوی اشرف دجالی کو، دال مدل اور خارج از منہج اہل سنت مانتا ہوں۔ اور حضرت قبلہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب عظمت آل رسول کے معاملے میں میرے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ خالصتاً عظمت صحابہ کا ہے اور عظمت اہل بیت کا ہے، اور عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ میں مفتی محمد چمن زمان صاحب کے موقف کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ وہ مولوی اشرف دجالی کو غلط سمجھتے ہیں کہ اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، جو الفاظ اختیار کیے، وہ ہرگز ایماندار دل سے نہیں نکل سکتے۔ تو چونکہ 16 اگست کو ہونے والے معاملے میں ایک میں تھا اور دوسرے حضرت قبلہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب تھے، یہ تکلیف اس کو پہنچی، معاہدہ ہوا نہیں، اور اس جھوٹے شخص نے یہ الزام لگائے، یہ بہتان باندھا کہ جامعہ انوار مصطفیٰ میں کسی طرح کا معاہدہ ہو گیا، اور یہ لاہور میں بیٹھ کر اس کو مسترد کر رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس قسم کے مفسدین سے اس معاشرے کو پاک فرمائے اور اہل سنت کی قیادت کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ رب العالمین جس شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تحریک عظمت آل و اصحاب اور مرکزی تنظیمات اہل سنت سکھر، اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے میں سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ Truth TV